مرکزی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خطیب ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں، مائک پر اپنی قیمتی ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہ۔ وولٹیج بھی کم آ رہا ہے نا، مگر پھر بھی میں آپ کا چل دوں 10 گھنٹے ہو گئے چلتے ہیں۔ دیکھیں ہائٹ صحیح ہے۔ سرکار تشریف رکھو۔ اب بولنا نہیں آپ نے کسی میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولي العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ حضرات نے بہت سارا وقت اللہ کے گھر میں انتہائی قیمتی بنا لیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس وقت کو بھی آپ حضرات نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد، آپ یقین بھی نہیں کر سکیں، سوچ نہیں سکیں گے میں نے جتنی جلدی بات ختم کر دینی۔ آپ کے وہم و گمان و تصورات میں بھی نہیں ہوگا کہ واقعی قاضی صاحب نے اسپیکر اتنی جلدی چھوڑ دیا۔ آج حیران کن، پریشان کن ٹائم دیکھیں گے آپ۔ بہت سارے دوست جو ہے نا جی، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تھوڑی سی نیند کی جائے۔ میں ان کے درمیان اور ان کی نیند کے درمیان بالکل بھی زیادہ حائل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو ایسے۔ اب تم بولتے نہیں، پہلے چپ نہیں کرتے تھے، بولو اونچی سے سبحان اللہ، موٹے زور لگا۔
بولنا سبحان اللہ زور سے. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مستقبل روشن ہے. پورے پروگرام میں چپ نہیں کیے, میں دیکھتا رہا ماشاءاللہ انہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. زور سے کہو آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے. ماشاءاللہ جیتے رہو. آپ حضرات کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ آپ حضرات کے اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت ہی خوش نصیب ہیں, خدا کی قسم ہم خرافات سے بچ گئے. گلی میں داخل ہوتے ہی دائیں بائیں ہوٹل ہیں. جس وقت میں آیا تو جتنا میں نے دیکھا مجھے کوئی کرسی خالی نظر نہیں آئی. ایک ڈیوٹی وہ ہے اور ایک ڈیوٹی یہ ہے. یہ تقسیم کار ہے اوپر سے. کون کہاں جائے گا وہاں سے طے ہو گیا. ابھی بھی ہم اگر اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو کب کریں گے؟ ابھی بھی ہمیں اپنی خوش بختی اور سعادت سمجھ میں نہ آئے تو کب سمجھ میں آئے؟ واقعتاً ان نعمتوں کا بدلہ کل قیامت والے دن جب ملے گا پھر پتہ چلے گا ہم نے کیا کمایا. پھر پتہ چلے گا. کبھی کبھی طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے, یار مولوی ہن بس ہی نہیں کرتے, یہ ساری جان پتہ نہیں کدوں چھڈن گے. انہوں نے سپیکر مل گیا بس اللہ ہی چھڑاوے انہوں نے کولوں سپیکر. طبیعت پہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. تو آدمی اپنے اوپر جبر کر کے طبیعت کو اس کے موافق بنا کے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر بھی نواز دیتے ہیں. تو آپ دوستوں نے اپنی طبیعت پر تھوڑا سا جبر کیا ہوگا, اب تھوڑا سا اور کر لیں. میری بھی نیت خراب ہو رہی ہے. نہیں, میں اپنے وعدے پر پکا ہوں انشاءاللہ, آپ بے فکر ہیں. میں نے بڑی مختصر سی اس کام کی عظمت پر آپ کو ایک بات سنانی. یہ جو تحفظ ختم نبوت کا کام ہمیں اللہ نے دیا ہے نا, یہ بہت اونچا کام ہے. بہت اونچا کام ہے. یہ لفظ جملے بہت چھوٹے ہیں. یہ اتنے چھوٹے جملے ہیں کہ اس کام کی عظمت اور لیول کو بیان کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنے چھوٹے جملے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا عظیم کام دیا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری اور حفاظت کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے کہ تم میرے محبوب کے چوکیدار ہو. نہیں سمجھے؟ تم میرے محبوب کے چوکیدار ہو. یہ میرا محبوب وہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بنایا گیا. یہ میرا وہ محبوب ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے. اس اپنے محبوب کی وجہ سے سارا کچھ ہے اور اس محبوب کے لیے میں نے تمہیں چن لیا. ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں ختم نبوت کا کام دے کے کتنی بڑی ڈیوٹی دے دی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے اوپر رحم فرمائے. ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رسول اللہ کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والی بین الاقوامی جماعت ہے. اس کام کی عظمت کو سمجھو. آپ نے تاریخ میں ایک نام سنا ہے اور وہ نام رشد و ہدایت کے میدان میں بہت بڑا اور بہت اونچا نام ہے. اولیاء اللہ کی تاریخ رقم کی جائے, جب تک وہ نام نہ آئے تاریخ مکمل نہیں ہوتی. قطب الاقطاب کا تعارف کرایا جائے, جب تک اس قطب کا نام نہ آئے تاریخ پوری نہیں ہوتی. جب تک دنیا میں ابدال تعارف کروائے جائیں, جب تک اس ابدال کا نام نہ آئے تاریخ مکمل نہیں ہوتی. جب تک
اللہ والوں کا تعارف کروایا جائے، جب تک اس اللہ والے کا نام نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ والوں کی تاریخ پوری نہیں ہوگی۔ جب تک اس بندے کا نام نہ لیا جائے ان لوگوں کی داستان عشق و وفا کبھی نہیں دہرائی جا سکتی جن کے ہاتھ پر ایک ایک مجلس میں لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کے لیے رشد و ہدایت بننے والا یہ نام، دنیا کو اللہ سے ملانے والا یہ نام، دنیا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک لے جانے والا یہ نام اتنا بڑا نام کیسے بنا؟ اتنا بڑا کتب کیسے بنا؟ اتنا بڑا ولی کیسے بنا؟ اتنا بڑا رشد و ہدایت کا امام کیسے بنا کہ آج دنیا زہد و تقوی کے ائمہ کا نام لے تو اس کے نام کے بغیر فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے زعماء کا نام لیا جائے، جب تک اس بزرگ کا نام لیا جائے، نام نہ لیا جائے اس وقت تک ان عشاق محمد کی فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ سوچنا یہ ہے آج تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا، آج تک اس کا یہ میدان نہیں تھا، آج تک اس کی یہ فیلڈ نہیں تھی۔ آن کے آن پلک جھپکتے ہوئے آسمان دنیا پر اس بندے کے مقدر کا ستارہ کیوں چمک گیا؟ اس بندے کی دنیا کا دھارا کیوں بدل گیا؟ اس بندے کو آسمان پر رب نے اس میدان سے نکال کر رشد و ہدایت کے میدان پہ کیوں لا کے کھڑا کر دیا؟ آؤ میں لیے چلتا ہوں دنیا کے اس امام کے دروازے پر، دنیا کے اس کتب کے دروازے پر، دنیا کے اس ولی کے دروازے پر، جن کے دروازے پر جا کے دنیا اپنے لیے رب کائنات سے ہدایت مانگتی ہے، جن کے دروازے پہ جا کے دنیا اپنے لیے رب کو راضی کرنے کا سلیقہ پاتی ہے، جن کے دروازے پہ جا کے دنیا امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا سبق سیکھتی ہے۔ آج تک دنیا اسے جنید کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جنید ایک عام آدمی ہے، بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی دائیں طرف اسے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کے دربار میں جنید پہلوان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بادشاہ کی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں اعلانات ہوتے ہیں، آج بادشاہ کے پہلوان کی کشتی ہے فلاں علاقے کے اندر، آج بادشاہ کے پہلوان کی کشتی ہے فلاں شہر کے اندر۔ دنیا دور دراز کا سفر کر کے بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ کشتی دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ آج بادشاہ بھی محل کے اندر موجود ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کا دائیں طرف بیٹھنے والا رائٹ ہینڈ پہلوان بھی موجود ہے۔ محل کے باہر شور شرابہ ہو رہا ہے، آواز اونچی ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کاشف سے کہا جاؤ جا کے دیکھو محل کے دروازے پر کس چیز کا شور ہے، کیوں شور کیا جا رہا ہے۔ وہ جا کے واپس آتا ہے، بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، محل کے دروازے پر ایک کمزور دبلا پتلا لاغر مریل قسم کا آدمی کھڑا ہے، زمین و آسمان شور شرابے سے سر پہ اٹھا رکھے ہیں اور یہ کہتا ہے میں بادشاہ کے پہلوان جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چند تھیلیاں اشرفیوں کی لو، اسے دو اور اسے فارغ کرو، چلتا بنے۔ وہ قاصد گیا، بادشاہ کے کہنے پر چند اشرفیوں کی تھیلیاں اسے پیش کی۔ اس نے کہا یہ اشرفیوں کی تھیلیاں نہیں چاہیے، آج میں نے بادشاہ کے پہلوان جنید کے ساتھ کشتی کرنی ہے۔ دنیا بھی دیکھے، چشم فلک بھی دیکھے کہ دنیا میں اس جنید پہلوان کے علاوہ بھی کوئی پہلوان ہے۔ بادشاہ نے کہا اشرفیوں کی تھیلی میں اضافہ کر
کر کے اسے بڑھا کر انعام و اکرامات سے نواز کے دربار کے دروازے سے رخصت کر دیا جائے۔ وہ پھر گیا، چند اشرفیوں کی تھیلیاں لی، جا کے اسے کہا بادشاہ کہہ رہا ہے یہ انعام میں اضافہ کر دیا ہے، ہدیہ بڑھا دیا ہے، یہ لو اور چلتے بنو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں گھر سے فیصلہ کر کے نکلا ہوں کہ آج میں بادشاہ کے پہلوان سے بادشاہ کے محل کے میدان کے اندر کشتی کروں گا۔ بالآخر مجبور ہو کے بادشاہ نے اسے اندر بلایا، اعلان ہوا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آج بادشاہ کے پہلوان کی کشتی ہوگی۔ دنیا حسب سابق کشتی کے لیے، کشتی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ آج بادشاہ کا جنید پہلوان پہلے کی طرح اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی پہلوانی کے کرشمے دکھانے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ اس کے سامنے وہ پہلوان جو لاغر، دبلا پتلا، بیٹھ جائے اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے بیٹھ نہیں سکتا، بادشاہ کے پہلوان جنید سے کشتی کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ یہ میدان میں اتر چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف ہٹا کٹا مضبوط جان والا پہلوان ہو اور دوسری طرف دبلا پتلا ہلکا پھلکا لاغر سا جو ہوا کے ساتھ، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دائیں بائیں جھولتا ہو، وہ سامنے کھڑا ہو تو آدمی کے اوپر کوئی ڈر اور خوف؟ بولو، اب بولتے نہیں ہیں؟ ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا پہلوان اور وہ پہلوان آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ میں آپ کو ختم نبوت کے کام کی اہمیت سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو 150 سال سے کام ہو رہا ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف، میں اس کام کی اہمیت آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دونوں پہلوان آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب وہ جو کمزور دبلا پتلا لاغر سا پہلوان تھا، وہ پہلوان تو نہیں تھا۔ یہ ٹیشو پیپر دے دو۔ وہ پہلوان تو نہیں تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے، دے دو ڈبہ ہی دے دو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو جو کمزور پہلوان تھا نا، اس نے بادشاہ کے پہلوان جنید کو کہا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ اب اسے ڈر تو کوئی تھا نہیں، تو وہ بغیر ڈر کے، بغیر ادھر ادھر دیکھے کوئی داؤ پیش تو نہیں لگائے گا، یہ اس کے سامنے چلا گیا۔ تو وہ جو ہے جن کی ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ وہ برآمدے والے، صحن والے تو جانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اندر والوں کو کس نے کہا کہ تم نے نہیں کہنا؟ تم نے باریاں باندھی ہوئی ہیں، پہلے ہال والے، پھر برآمدے والے، پھر صحن والے، پھر وہ پیچھے مدرسے والے، اس کے بعد باہر گلی والے، مل کے سارے ایک یک زبان ہو کے کہو سبحان اللہ۔ یہ کمزور دبلا پتلا پہلوان تو تھا نہیں، ایسے ہی نام کا پہلوان بن کے آیا تھا۔ بادشاہ کے پہلوان کو کہتا ادھر ذرا قریب آؤ، کان میں ایک بات کرنی ہے۔ سن رہے ہو؟ قریب آؤ، کان میں ایک بات کرنی ہے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ یہ کہنے لگا میں پہلوان نہیں ہوں۔ تو جو ہے یہ کہنے لگا میں پہلوان نہیں ہوں، بھوک کا ستایا ہوا آل رسول کا چشم و چراغ ہوں۔ آل رسول کی سید زادیوں کے جسم سے کپڑا بھی اتر چکا ہے۔ میرا حسب، نسب، میرا منصب سید اور آل رسول ہونا مجھے ہاتھ پھیلانے سے مانے ہے، تو میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا سید ہونے کی وجہ سے۔ میں آج تجھ سے ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
تو مجھ سے وہ سودا کر لے۔ تو جنید پہلوان کہتا ہے کہو، کرو ڈیمانڈ، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ یہ پہلوان کہنے لگا تم مجھ سے کشتی ہار جاؤ، میں اپنے نانا سے تمہیں ولایت کی دستار پہنواؤں گا، میں اپنے نانا سے تمہیں ولایت کی دستار پہناؤں گا۔ بولو سودا منظور ہے؟ میں نے کہا عرش پر جنید کے لیے فیصلے بدل چکے تھے، جنید نے جیسے ہی ڈیمانڈ سنی فوراً کہا سودا منظور ہے، سودا منظور ہے۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب کہاں وہ کڑیل پہلوان، جوان پہلوان، کہاں یہ دبلا پتلا لاغر، اس نے یوں جو انگلی لگائی وہ جان بوجھ کے خود یوں گر گیا، یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا، 1 2 3 ہوئی، اس کو اٹھا کے ہاتھ اوپر کر دیا گیا، یہ جیت گیا، دور دور تک شہرہ ہو گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا، یہ پہلوان جیت گیا۔ بادشاہ نے وہ شاہی اعزاز و انعامات و اکرامات سے اسے نواز کے اسے واپس کیا۔ آج بادشاہ کا پہلوان جنید میدان دنیا میں کشتی جو ہارا، اللہ کے نبی کی آل اولاد عزت آبرو کے لیے یہ دنیا کی کشتی ہار گیا۔ آج جنید اپنے کمرے میں جا کے رات کو سوتا ہے، خام میں اللہ کے نبی کی اسے زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے میری آل پر ترس کھایا، تو نے میری آل کے لیے روزی روٹی کا اہتمام کیا، میں تجھے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے ولایت کی دستار پہناتا ہوں۔ آج رات کو سونے والا جنید پہلوان جب صبح کو اٹھتا ہے تو دنیا اسلام اسے جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نبی کی عزت و آبرو ہے۔ آج آپ نے ایک آل رسول کے چشم و چراغ کے آنسو صاف کیے، اسے روٹی کا بندوبست کیا، اس کے جسم پر کپڑے کا بندوبست کیا، خالق کائنات کی رحمت کو جوش آیا، اس نے جنید پہلوان جیسے آدمی کو جنید بغدادی بنا دیا۔ صرف اتنا کہوں گا، اگر نبی کی آل کا تحفظ کرنے والے کو خالق کائنات آن کی آن پلک جھپکتے ہوئے ولایت کا منصب دے سکتا ہے، میرا ایمان ہے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، دفاع پیغمبر کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک قدم مسلمان اٹھائے گا، رب اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ یہ دعوت ہے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی۔ اس دعوت کو لے کر، اس فکر کو لے کر بخاری کے گلشن کے رضاکار اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کی ناموس کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہی صدا لگا رہے ہیں، آؤ اس قافلے کے خودی خواں بن جاؤ، آؤ اس قافلے کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے غلامان پیغمبر کی لسٹ میں اپنا نام لکھاؤ۔ آج شمیم مسجد کا ایک نمازی اگر اپنا نام دفاع ناموس رسالت کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا نام رقم کرواتا ہے تو خدا کی قسم شمیم مسجد کے اس نمازی کا نام اس لسٹ میں ہوگا جس لسٹ کا آغاز صدیق اکبر کے نام سے ہوگا۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ بات سمیٹتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں بات لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ الرحمن بات بالکل لمبی نہیں کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی قیمتی رات ہے، جس کے لیے جو مانگنا مانگ لو۔ نہیں سمجھے؟ میں کچھ کہہ دوں گا تو پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا میرے اشارے سے خود ہی سمجھ جاؤ۔ تھوڑے سے واقعات بھی سنا دینا، اس وقت مجمع پوری طرح تیار ہے۔ بادشاہ تھا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کام کی اہمیت بتا رہا ہوں، یہ صرف معمولی سا کام ہوا تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب اس سے بھی اگلی بات سنو۔ بادشاہ کا انتقال ہوا، بادشاہ کے دوست نے بادشاہ کو خواب میں دیکھا، بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، ہاؤ آر یو؟
بتاؤ کیسی رہی، کیا بنا؟ توجہ ہے؟ بادشاہ سلامت غور سے سننا جملہ، اگر توجہ ہوگی تو خود بخود سبحان اللہ نکلے گی اور انشاءاللہ اللہ کے گھر سے سیدھی عرش پر جائے گی انشاءاللہ۔ بادشاہ سلامت سنائیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، کیسا رہا معاملہ؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے او یار چھڈ دے گلا ساریاں، ایک تو آپ کو پنجابی سمجھ میں نہیں آتی، مسئلہ سارا یہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یار میں تمہیں کیا بتاؤں، جیسے ہی مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، جیسے ہی میں اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ پاک نے میرے لیے مغفرت کے فیصلے فرما کے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ نے کہا اسے جنت میں بھیج دو۔ امتحان بھی نہیں ہوا، پرچہ بھی کلیئر ہو گیا۔ پرچہ ہوتا، استاد نرمی کرتا، نمبر اضافی دے کے پاس کرتا، بات سمجھ میں آتی۔ امتحان ہی نہیں ہوا، بغیر امتحان کے بغیر پیپر کے پاس ہو گیا تو حیرانگی تو ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پاس کر دیا، ہوا کیا؟ کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا استاد اس سے بھی اونچا کام ہوا، اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ اعمال والے رجسٹر تو کھلے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ اور حیران اور پریشان، یا اللہ قربان تیری قدرت کے، کیا تیرے کرشمے ہیں، بندہ تیرے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اسے معاف کرتا ہے، اعمال کھلتے نہیں، تو اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ حیرانگی کے عالم میں پوچھتا ہے او یار پھر 10 تو صحیح ہویا کی؟ یار کیوں سسپینس ڈال رہے ہو بھائی، جلدی جلدی کہانی ختم کرو، بتاؤ ہوا کیا، کہاں کیسے اتنی جلدی اتنی آسانی سے کیسے پہنچ گئے؟ تو جو ہے پھر ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ دیکھو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینا ہے تو آج لگا دو اللہ کے نام پہ جتنا زور ہے، یہ زور ہی تو ہے، یہ پسینہ ہی تو ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ نہ ہم نے جان لگائی، نہ ہم نے خون دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پسینے کو اللہ نے قیامت والے دن انشاءاللہ خون کے بدلے میں تول دینا۔ یار پھر ہوا کیا بتاؤ تو صحیح، نعرہ تکبیر۔ آپ نے سمجھا بھول گیا، تسی بڑے سیانے ہو، میں بھی کٹ نہیں ہے گا۔ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے ایسے جان کے ساتھ، عاشقوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح، نبی کے غلاموں کی طرح، جیسے صدیق و عمر، عثمان و علی، آسمان دنیا کے آفتاب و مہتاب، حضور کے متوالے، حضور کے نام پر اللہ کا نام بلند کرتے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ بادشاہ جی کہانی جلدی ختم کرو، لیٹ تو نہیں ہو رہا؟ بہت مختصر بیان، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے ایک جگہ بیان کرنے سے پہلے کہا، میں نے کہا بھائی بیان ہونا 5 منٹ، تو دھیان سے توجہ سے سننا۔ وہ 5 کے ساتھ 1 صفر لگ گیا، بیان ہو گیا 50 منٹ۔ میں مہینے کے بعد جو دوبارہ اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا، مجھے ایک بابا جی نے پہچان لیا، کہنے لگا آج بھی 5 منٹ ہی بیان کرنا ہے؟ کہنے لگا آج بھی 5 منٹ ہی بیان کرنا ہے؟ میں کہا جی انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 منٹ ہو جائے۔ تو بہت مختصر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا مختصر بیان، اتنا عاشقوں کا مجمع، اتنا اعلیٰ قسم کا سپیکر، اوپر سے پھر خطیب پاکستان۔ ہماری دفعہ نہ سبحان اللہ نہ کچھ نہ ہوا۔ چلو یار بادشاہ سلامت جلدی جلدی سے بتاؤ یار، پلیز سسپینس ختم کرو،
میں بہت ٹینشن میں ہوں تمہاری اس بات کی وجہ سے. تم اللہ کے سامنے پیش ہوئے, معاف کر دیے گئے, اعمال کے رجسٹر کھلے نہیں, جنت میں بھیج دیے گئے. بتاؤ تم نے کیا کیا, ہوا کیا؟ سٹینڈ پہ لگاؤں گاڑی؟ اب سٹینڈ پہ لگنے لگی ہے گاڑی. توجہ, بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا. ہائے 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 ہائے, عاشقوں کو سمجھ میں آئے گی, دیوانوں کو سمجھ میں آئے گی. جب تک میرے ہاتھ میں تھا میرے مصطفیٰ کا دامن. نہیں سمجھے؟ آئے ہائے, سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے. جب تک میرے ہاتھ میں تھا میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. میرا کمال عشق میں, میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, اللہ کے عشق میں, اللہ کے نبی کے عشق میں, اللہ کے نبی کے غلاموں کے عشق میں, ان غلاموں کے عشق میں میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. خدا کی قسم, آؤ میں تمہیں کہتا ہوں, میرے ان جملوں کو سنو, اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دماغ اور دل پہ بٹھاؤ. تاریخی کے اندر بیٹھ کے ذرا اپنے دل و دماغ پہ کہو میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر. ابو بکر کا کمال کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول بس گیا, اس امت کے دل میں صدیق بس گیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے جگر, عمر فاروق کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول بس گیا, اس امت کے دل میں عمر فاروق بس گیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. جس کے دل میں خدا کی قسم جتنا اللہ اور اللہ کا رسول اتر گیا وہ دنیا کا اتنا ہی بڑا امام بن گیا. ان گناہگار آنکھوں نے حاضر سروس جنرل کو دیکھا خواجہ خان محمد کے پاؤں میں جوتے پہناتے ہوئے. حاضر سروس جنرل آپ کے فوج کا خان کلات خان احمد یار خان. آتا ہوں, بادشاہ پر گاڑی ابھی اسٹیشن پہ لگی نہیں ہے. خان کلات خان احمد یار خان, خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا آپ میرے ہاں آئیں تقریر کے لیے. قاضی صاحب نے کہا پہلی شرط یہ آنے جانے کا تم سے کرایہ نہیں لوں گا, دوسری شرط یہ تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا, تیسری شرط یہ میں آؤں تو تم میرے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہو. اس نے کہا جی بالکل, آپ آئیں, آنے جانے کا کرایہ نہ لیں, مجھ سے کھانا نہ کھائیں, آپ کے آنے سے پہلے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں گا. قاضی صاحب وہاں پہنچے, خان کلات نے تینوں شرطوں پر عمل کیا. جب جانے لگے تو خان کلات خان احمد یار خان خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے جوتے لے کر دروازے پر کھڑا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے یہ مرحلہ دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی دعا یاد آ گئی. میری ماں بیمار تھی, میں ان کی خدمت کر رہا تھا. ماں نے پانی مانگا, احسان پانی دو. میں پانی کا گلاس لینے کے لیے گیا, گلاس لے کر آیا تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی. میں 1 گھنٹے سے زائد ماں کے سرہانے پانی کا گلاس لے کے کھڑا رہا. ماں کی آنکھ کھلی, مجھے دیکھ کے کہنے لگی احسان اس وقت سے پانی لے کر کھڑے ہو, رکھ کے چلے جاتے. قاضی صاحب کہنے لگے ماں جی میری غیرت نے آپ کی محبت نے گوارا نہیں کیا, ماں پانی مانگے میں یہاں رکھ کے چلا جاؤں. میں پانی لے کے کھڑا رہا. ماں نے کہا احسان ایک وقت آئے گا دنیا تیری جوتیاں سیدھی کرے گی. آج خان کلات احسان کے جوتے لے کے کھڑا ہے, یہ وہ میری ماں کی دعا. بادشاہ جی کڈو ہوں جو کڈنا. بادشاہ جی
بتاؤ نا جی ہوا کیا؟ اب بادشاہ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، آئے ہائے ہائے، عاشق ہو میں عشق میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں۔ عاشقوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی۔ اچانک میں نے جو اپنی فوج کو دیکھا تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے میں نے کہا کاش یا اللہ، کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ یہ تو اس نے صرف اتنی سی خواہش دل میں پیدا کی۔ جو گلیوں میں دیوانوں کی طرح پھرے، جسے نہ اپنا گھر یاد ہو، جسے نہ اپنے بیوی بچے یاد ہو، جسے نہ اپنا کاروبار یاد ہو، وہ دیوانوں کی طرح گلی کوچے بازاروں میں پھرتا ہے، دنیا اس کی طرف انگلیاں اٹھاتی ہے، باتیں کستی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ سوچ کر یوں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے میرے متعلق اللہ کا حبیب اللہ کے دربار میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ آج جب کسی کا کوئی نہیں ہے تو میں اپنے محبوب کا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ناموس رسالت کے خودی خواہ بنیے، اس کام کو اپنا کام سمجھیے، اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ میں نے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی کا نام لیا، مجھے یاد آئے تحریک ختم نبوت کا یہ وہ عظیم باب ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے۔ جب ملک عزیز پاکستان کی بات چل رہی تھی یہ جیل میں تھے، جب ان کا اکلوتا بیٹا گھر سے وفات پایا تو یہ جیل میں تھا۔ ملک عزیز پاکستان کے بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک پاکستان چل رہی ہے، قاضی صاحب جیل میں تھے، ان کے والد گرامی بستر پہ تھے، تحریک ختم نبوت چلی، قاضی احسان احمد جیل میں ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا بستر پر ہے۔ ادھر اطلاع ملی آپ کے والد قاضی امین کا انتقال ہو گیا ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے کاغذ بڑھایا، اس پر دستخط کیجئے، اپنے والد کے جنازے میں چلے جائیے۔ قاضی صاحب نے اس فارم پر دستخط نہیں کیے، اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ آج تحریک ختم نبوت چل رہی ہے، قاضی احسان احمد جیل میں ہے، ان کا بیٹا بستر پر ہے، پتہ چلا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ فارم دیا گیا، دستخط کرو، اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دے دو۔ قاضی صاحب نے فارم پہ دستخط نہیں کیے، اور باپ کی باری بھی بیٹے کی باری بھی۔ یہ ارشاد فرمایا احسان احمد نے جیل اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے اختیار کی ہے۔ میں اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب اگلی سنو، سزا ختم ہوئی، سزا ختم ہوئی، جیل سے نکلے، گھر آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے، دروازہ کھلا، گھر کے صحن میں گئے، نقشہ سامنے آ گیا، سو گئے؟ ہاں سوئے سوئی بول پڑو، بہت دنیا سوئی سوئی بولتی ہے۔ ہاں واقعی ہمارا دفتر میں خادم تھا، اسلام آباد دفتر میں، ختم نبوت کے دفتر میں، وہ رات کو سویا ہوا اذانیں دے رہا، قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ میں رات کو 2 بجے جلسے سے آیا، اس نے اذان دینی شروع کر دی، میں کہا یار سانو تو 5 منٹ سو لیں، تیری مہربانی۔ میں نے کہا ہمیں تو 10 منٹ سونے دو یار، تو 11 بجے کا سو رہا ہے، ہماری باری آئی سونے کی، تو نے اذانیں دینی شروع کر دی۔
وہ سویا ہوا اذانیں دیتا تھا، آپ بھی سوئے سوئے بول پڑو سبحان اللہ. واقعی سو رہے، کافی سارے سو رہے ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ دروازہ کھلا، گھر کے صحن میں پہنچے، اب منظر کشی کرنے لگا. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو واہ واہ ہو جائے گی. قاضی صاحب آئے، باپ بھی دنیا سے چلے گئے، بیٹا بھی چلا گیا. تو قاضی صاحب نے اس موقع پر کہا، چھوٹے اسیر، قید سے رہائی ملی، چھوٹے اسیر، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، چھوٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا. چھوٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، مگر اللہ کے نبی کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. اگر ہم اس درجے میں نہیں جا سکتے تو کم از کم وہ درجہ تو ہم لے لیں جس درجے میں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہماری نجات ہو جائے. تو کیا خیال ہے، عام میں سے سارے تحفظ ختم نبوت کے مشن کے ساتھ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے بھی چلنا ہے. ہم نے اپنی عورتوں خواتین کو بھی اس مشن میں لگانا ہے، اپنے بچوں کو بھی لگانا ہے، اپنی بچیوں کو لگانا ہے، اپنے ان شہزادوں کو لگانا ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ محمد الرسول اللہ کے غلام بنے رہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ حیران ہو جائیں کہ جب تقریر ختم ہوگی. مختصر، پر اثر، شارٹ کٹ. وہ شارٹ ہینڈ لکھتے ہیں نا، وہ جو ہوتے ہیں صحافی یا وہ بھائی جو ہوتے ہیں، وہ شارٹ ہینڈ لکھتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. دوسرا بندہ سمجھتا ہے کھیل رہے ہیں، پر یہ ساڈے نال کھیل رہے ہوندے نے. شارٹ ہینڈ. اوے ادھر آ جاؤ، اے میرے کو ویسی تانگ نے، تو آ جا. کیا بات کرنے لگا تھا؟ بات نکل گئی. ہیں؟ چلو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام کے لیے زندگی کی آخری سانس تک قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے، ہماری بچیوں کو قبول فرمائے. آ گئی، آ گئی، کہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بات آ گئی الحمدللہ. وہ میں نے بات یہ سنانی تھی کہ میں نے کہا ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں اس مشن اور کاز کے ساتھ وابستہ رہیں. وہ موٹے کدھر جا رہے ہیں؟ بھیجا تجھے سیدھے بھیجا. تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس تمہیں لگ رہی ہے. پانی پلاؤ جی. چلو لیا پانی، لیا حضرت صاحب کو پانی پلائیں. پیئیں پیئیں، یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ بچے انشاءاللہ کل کام کریں گے. اب اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، مختصر کرنی پڑے گی. میں ختم نبوت کے سلسلے میں برطانیہ گیا، مجھے جماعت نے وہاں بھیجا. مجھے وہاں ایک دوست ملا. میں نے اس سے پوچھا کوئی خواہش، آپ کی کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو؟ کھجور بھی پیش کریں. آپ کی کوئی خواہش، کوئی آرزو. بڑی کمال کی بات اس نے کہی، مزہ آ جائے گا بات سن کے آپ کو. اس سے پہلے سبحان اللہ کہہ دو. نکت زندگی کا کیا پتہ ہے، حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا، دل ہر ایک چیز پر نثار مت کرنا. کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے، سانس کا اعتبار مت کرنا. کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے، سانس کا اعتبار مت کرنا. میں نے کہا کوئی خواہش. بھائی میں تیری ہوا کر دیں.
میں نے کہا آپ کی کوئی خواہش؟ توجہ، کہنے لگا بظاہر تو یہ ہے کہ اب پلٹ کے پاکستان جانے کا کوئی ماحول نہیں ہے، اب مرنا جینا زندگی ساری یہی ہے، بظاہر پاکستان میں دوبارہ جانے کا کوئی ماحول نہیں ہے، اب مرنا جینا یہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہاں کوئی خواہش؟ بڑا قیمتی جملہ اس نے کہا، کہنے لگا بس اب صرف ایک ہی خواہش ہے، کم از کم مجھے اس کی خواہش بہت اچھی لگی۔ کہنے لگا بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان رہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے مسلمان رہیں۔ بظاہر پلٹ کر جانے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو ہم اتنی محنت کر کے چلے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں ایمان سے جڑی رہیں۔ یہ ایمان کی محنت ہے، ختم نبوت کی محنت ایمان کے تحفظ کی محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دوستوں کے آنے کو، قرۂ کرام کے قرآن کریم پڑھنے کو، نعت خوان حضرات کے نعت پڑھنے کو، بات کرنے والے حضرات کی بات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ اور میں مل کر انشاءاللہ الرحمن تحفظ ختم نبوت کے مشن کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک وابستہ ہونے کا اللہ کے گھر میں وعدہ اور ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارے ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کرو، انشاءاللہ زندگی بھر اللہ کے گھر میں ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس مشن اور کاز کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، 3:30، 4:30، 5:30، only 3 hours۔ کیسا؟ 3 گھنٹے ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا۔ اور سب سے ضروری کام، فجر کی نماز کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ساری رات کی یہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت ایک طرف، فجر کی نماز کا ثواب ایک طرف۔ جن کو یہ خطرہ ہو کہ فجر میں اٹھ نہیں سکیں گے وہ گھر ہی نہ جائیں، وہ سونے کا وہم و گمان بھی نہ کریں۔ کوئی بات نہیں، آپ کون سا ہوتا ہے پی سی ایل، کرکٹ، پی ایس ایل، شکر ہے ہمیں نام ہی نہیں آتا، الحمدللہ۔ پی ایس ایل کے لیے بھی تو راتیں جاگتے ہیں نا، نائٹ میچ ہوتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، اس کے لیے بھی جاگتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے فجر کی نماز کے لیے جاگ لو۔ اگر یہ اندیشہ، یہ خطرہ ہو کہ آنکھ نہیں کھلے گی، نماز کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ کا، جو اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی محبت انشاءاللہ الرحمن کل اللہ کے ہاں کام آئے گی۔ ہم یہی محبت کے تحفے اور نذرانے پیش کریں گے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا